اور ساتھ وہ تھوڑا سا ایک براڈ آپ کو یہ بھی آئیڈیا دیں گے کہ انشاءاللہ تعالی جب عمران خان جلد وزیر اعظم ہوں گے اور شوکت ترین وزیر خزانہ ہوں گے تو کیا پالیسیز جو ہیں وہ ملک کے اندر آئیں گی. میں ذرا سا تھوڑا سا ایک مختلف چیز پہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ شاید دوسری پریزنٹیشنز کے اندر کور نہ ہو، اور وہ معیشت سے جڑی ہوئی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے میرے خیال میں ہماری معیشت کو بھی شدید نقصان ہوتا رہا ہے. اور وہ آج کل کی ایک ڈسکشن ہے. آج کل آپ سن رہے ہوں گے کہ ایک ڈسکشن شروع ہوئی ہے کہ ملک کے اندر ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہونی چاہیے اور ایک ایکسٹینڈ گورنمنٹ ہو، اور وہ ٹیکنوکریٹ جو ہیں وہ آ کے بڑے بہترین فیصلے کریں گے اور اسی سے معیشت ہماری ٹھیک ہوگی. ملک کی تاریخ کے اندر 31 سال تو گزر چکے ہیں کہ ملک کا نظام جو ہے وہ کوئی سرونگ چیف آف آرمی سٹاف کے پاس رہا ہے، تو پتہ نہیں اور کتنے سال ہمیں چاہیے یہ ٹیکنوکریٹس کی فیصلہ سازی کو موقع دینے کے لیے کہ جس کے اندر تبدیلی آئے گی. لیکن اس کو ذرا سا اس سوچ کو میں تھوڑا سا آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوچ ہے کیا اور اس کا مقصد کیا ہے. پہلی بات تو جیسے میں ٹیلی ویژن پروگرام پہ بھی کہہ چکا ہوں کہ کیا شوکت ترین ٹیکنوکریٹ نہیں ہے. 40 سال کا کریئر ہے، ٹاپ ناچ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز دنیا کے جو ہیں ان میں کام کیا ہوا ہے. مفتاح اسماعیل میرے کوئی پارٹی کے ممبر نہیں ہیں، لیکن اپنا پی ایچ ڈی ان کے پاس واٹن سے انہوں نے لی ہوئی ہے اکنامکس کی، ایک بہت بڑا کاروبار چلاتے ہیں، تو وہ کیا ٹیکنوکریٹ نہیں ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے ٹیکنوکریٹ کا. اصل بات ذرا اس کی جڑ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سوچ ہے، اور وہ سوچ کہتی ہے کہ اس ملک میں رہنے والی جو عوام ہے وہ یا تو اتنی حقیر ہے کہ اس کی بات کو سننا جو ہے، اس کی بات کو وزن دینا اور فیصلے کرنا اس بنیاد پر کہ وہ کیا چاہتے ہیں وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، یا شاید وہ ملک کے لیے خطرہ ہیں اور اسی لیے وہ پالیسیز جو بنائی جائیں گی جہاں پہ عوام کی خوشنودی کو دیکھا جائے گا، جہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر میں یہ فیصلہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کوئی حکومت یہ فیصلہ کر رہی ہے، تو اس فیصلے کے عوام کے اندر کیا رد عمل آئے گا، اس کو اگر ہم نکال دیں تو ملک بہترین چل سکتا ہے. یعنی ملک جو ہے وہ بہترین چل سکتا ہے اگر اس کے اندر عوام کی کوئی رائے نہ ہو اور ان کی رائے کا کوئی عمل دخل نہ ہو فیصلہ سازی کے اندر. اور اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ایک سوچ یہ ہے کہ سیاست کو اگر ہم نکال دیں اور معیشت کو ہم صرف دیکھیں تو پھر اچھے فیصلے ہو سکتے ہیں. معیشت صرف اس وقت ٹھیک ہوگی جب اس کے اندر سیاسی عمل دخل نہ ہو. اب راشد امجد صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب پتہ نہیں شاید ہم کوئی غلط اکنامکس پڑھتے رہے ہیں، ہمیں کوئی غلط کتابیں پڑھائی گئی ہیں معیشت کی. ہمیں تو یہ پتا تھا کہ پال سیملسن صاحب جو ہیں نوبل laureate ہیں، MIT کے پروفیسر، ان کی کتاب جو ہے اکنامکس کی ٹیکسٹ بک سب سے زیادہ ہائیسٹ سیلنگ ٹیکسٹ بک ہے پچھلی ایک صدی کی. تو ہمیں تو وہ کتاب پڑھائی گئی تھی. اس کتاب کے تو پہلے پیج پہ یہ ہوتا تھا کہ اکنامکس تو سارا ہے ہی اس فیصلے کے اوپر، پورا اکنامکس کا جو مضمون ہے اس مضمون کا مقصد یہ ہے کس سے لینا ہے اور کس کو دینا ہے، کس شعبے کو ترقی دینی ہے اور کس کو نہیں دینی. اور آسان الفاظ کے اندر جو مثال دی جاتی ہے، جو اکنامکس کا لٹریچر جس سے بڑا بھرا ہوا ہے، وہ گنز ورسز بٹر ہے. ٹریڈ آفس ہیں اکنامکس کے اندر. یہ تمام ٹریڈ آفس جو ہیں، یہ تمام فیصلے کہ کس سے لینا ہے، کتنا لینا ہے، کس کے اوپر خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، کس سیکٹر کے اوپر توجہ دینی ہے، کس کو ترجیحات زیادہ دینی ہے، یہ تمام کے تمام سیاسی فیصلے ہیں. یہ تمام وہ فیصلے ہیں جس سے جیتنے والے اور ہارنے والے نکلتے ہیں، ونرز اینڈ لوزرز کریٹ ہوتے ہیں، اور وہ اس ملک کے عوام ہوتے ہیں. فاٹا کی انڈسٹری کو یا زم اضلاع خیبر پختونخوا کے جو ہیں ان کو انسینٹیو دینا ہے یا نہیں دینا، ایک طریقے سے تو آپ کو لگے گا یہ اکنامک ڈیسیشن ہے، لیکن یہ ساتھ ساتھ پولیٹیکل ڈیسیشن بھی ہے، کیونکہ جو زم اضلاع کی انڈسٹری کے لیے اچھا ہوگا وہ شاید لاہور کی انڈسٹری کے لیے اچھا نہ ہو. کون سی انڈسٹری کو آپ نے فروغ دینا ہے؟ اگر آپ ٹورزم کو فروغ دیں گے اور آپ کہیں گے میں انسینٹیوز ٹورزم کے اوپر ڈال رہا ہوں، تو وہ ملک کے حصے جہاں پہ ٹورزم کا پوٹینشیل نہیں ہے تو وہ تو لوزرز ہیں اس
उस इंसेंटिव पॉलिसी के, और विनर्स वो हैं जहां पे टूरिज्म का ज्यादा जोर है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये तमाम के तमाम फैसले जो होते हैं, मैंने पेट्रोलियम के ऊपर टैक्स ज्यादा लेना है या कम लेना है, ये एक सियासी फैसला है। वो जो पैसा मैं इकट्ठा कर लूंगा, उस पैसे को इकट्ठा करने के बाद मैंने प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर ज्यादा पैसा लगाना है या मैंने हायर एजुकेशन के ऊपर ज्यादा पैसा लगाना है। ये तमाम फैसले वो हैं जिससे इंसानों की जिंदगी जुड़ी हुई होती है, और ये इसलिए तमाम के तमाम सियासी फैसले हैं। इसलिए ये सोच कि किसी तरीके से मईशत और सियासत को अलग किया जा सकता है, और उसी सोच का ये पैदावार है कि एक टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आएगी, यानी वो टेक्नोक्रेट जो सियासत नहीं देखेंगे, वो मईशत देखेंगे। माजरत के साथ मैं सोच समझ के लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, वो एक बेहुदा सोच की पैदावार है, वो एक गैर जमहूरी सोच की पैदावार है, वो एक ऐसी सोच की पैदावार है जिसके अंदर मुल्क में रहने वाले अवाम जो हैं वो कोई हैसियत नहीं रखते। इसलिए ये मुल्क जो जमहूरियत की बुनियाद पे बना, दुनिया का वाहिद मुल्क, पहला मुल्क, कभी दुनिया की तारीख में नहीं हुआ था कि कोई मुल्क जो है एक जमहूरी अमल के जरिए में नतीजे में आया, एक वोट के जरिए में ये मुल्क बना। इस वोट की बुनियाद पर मुल्क जो बना है, उस वोट की बुनियाद पर मुल्क बनने की तरक्की भी एक जमहूरी अमल से ही हो सकती है। सिर्फ करना आपने ये है कि वो जमहूरी अमल जो है उसमें अवाम को फैसले करने दें, बंद कमरों के अंदर फैसले ना करें, बैकडोर डील्स के तहत और NRO 2 के तहत फैसले ना करें, अवाम को फैसला करने दें, बर्दाश्त पैदा करें, अवाम के ऊपर भरोसा करना सीखें। मजमूई तौर पर वो कहते हैं कि आवाज़े खल्क को नकारा खुदा समझो, आवाज़े खल्क के ऊपर यकीन करना सीखें। इंशाअल्लाह ताला ये तसलसल अगर आएगा तो उससे मईशत मजबूत होगी, कमज़ोर नहीं होगी। क्या करने की ज़रूरत है, कौन सी अभी गलतियां की जा रही हैं, वो जैसे मैंने कहा कि शौकत तरीन साहब इसके अंदर तफसील पे बात करेंगे, इसके ऊपर आगे क्या करने के लिए जा रहे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि क्योंकि आजकल पिछले एक हफ्ते से ख़ास तौर पर बड़ा तस्करा हो रहा था इस टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का, और सुना है कुछ लोग शेरवानियाँ भी सिलवा के बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा ये ज़रूरी है कि इस फोरम से जहाँ पढ़े लिखे सोचने वाले लोग बैठे हुए हैं जो मईशत को समझते हैं, इनके सामने इस बात का करना ज़रूरी है कि ये आइडिया जो है ये एक डेंजरस आइडिया है, और अगर हमने इस आर्ग्यूमेंट को, इस बहस को ज़्यादा आगे चलने दिया तो हम मुल्क का नुकसान करेंगे, भला नहीं करेंगे। इसके साथ ही मैं क्लोज करता हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए।